معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد یا اس کا اینٹونیم یا اس کا مخالف شرک ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور سے کام لے، تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے، تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، حق ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، نظریات سے ہو، خیالات سے ہو، افکار سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں۔ ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جو شجرہ طیبہ ہے توحید کا، اسے جڑ جائے گا۔ یہ سب کرونریز ہیں اصول توحید کی، اور اس کے برعکس شر، گمراہی، باطل، چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو، نظریات و افکار سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو، یا اعمال سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، نیتوں سے متعلق ہو، شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیثہ جو شرک کا ہے اسی کے ثمرات ہیں۔ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا۔ یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے، جو شاید 3 یا 4 نشستوں میں مکمل ہو سکے گی، یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ثالث تھا، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، یہ اس کے ضمیمے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے کے نام آئی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم 2 میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہوا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلو میں، عقیدت کے غلو میں، مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور یہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اما بنقصان، یا تو اس میں کوئی کمی کر دینا، او زیادت، یا کوئی زیادتی کر دینا، و اما بعدول عن وقتہ و مکانہ، یا اس شے کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے، یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آ گئے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت نمبر 48 اور 116 یہ آیات ہیں سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ جو بھی اس سے کمتر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جس کو چاہے گا۔ اس میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لازمت نہیں، امید کی جا سکتی ہے۔ شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اگر توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا، لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے۔ لیکن بقیہ جو گناہ ہے، کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کا کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ ہے، حقوق اللہ، اس میں یہ ہے جس شخص کو چاہے گا پوری فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دے گا، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔
یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا، نہیں معاف کروں گا۔ کانورسلی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا۔ مشرکین کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیجئے۔ ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہو۔ ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی یوں سمجھیے کہ گھناؤنا شرک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، عیسائی لڑکی سے کر سکتا، چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے۔ ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ، کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے درجے میں مسلمان مشرک، مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے، ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان پر فتویٰ لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں۔ ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں، ان کی توہین کریں، انہیں مشرک کہیں تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہوگا ہی نہیں، آپ کی بات تو سنے گی۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، بڑی دانائی کی ضرورت ہے، بڑی بصیرت باطنی کی ضرورت ہے، اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت نرم، بہت اچھے انداز میں، موعظۃ الحسنہ۔ ان کے جذبات کو برانگیختہ نہ کیا جائے، ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں یا سسیپٹیبلٹیز ہیں یا الرجیز ہیں ان کو خام خواہ چھیڑا نہ جائے، بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے، اصولی اعتبار سے کیا جائے۔ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے۔ مثلا ایک شرک جلی، اس کے مقابلے میں شرک خفی۔ جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، صاف نظر آ گیا شرک ہے۔ اور خفی یہ ہے جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ انسان میں ریاکاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقویٰ، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، یہ دل کا معاملہ ہے، اندر ہی اندر کا معاملہ ہے۔ اس میں صرف واعظ و نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ بھی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، ذرا آپ دیکھیے تمثیل، جتنا کہ کسی گھٹ اندھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ کیا کیا چیزیں جمع کر دی حضور نے ایک تشبیہ کے اندر۔ رات انتہائی سیاہ ہے، پتھر انتہائی سیاہ ہے، اور اس پر سیاہ رنگ کی ایک چیونٹی چل رہی ہے، دیکھنا ممکن ہے؟
آپ نے فرمایا اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی؟ شرک جلی اور شرک خفی۔ دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل۔ ایک عقیدے کے اندر، نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں شرک داخل ہو جائے، اور ایک یہ کہ عمل میں، عقیدے میں تو نہیں ہے، عمل میں ہے، یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی۔ تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب۔ اللہ کے پہچاننے میں شرک، ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا، یہ شرک فی المعرفہ، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی۔ اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا، یہ شرک ہے۔ ذریعے کے طور پر استعمال کرو، کوئی حرج نہیں، یہ دنیا برتنے کی شے برتو، دنیا کو مطلوب نہ بنا لینا، مقصود نہ بنا لینا۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی۔ یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہے، لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب، مطلوب کے۔ اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دو، کل تعریف، کل ثنا، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے شروع میں فرمایا، جس پر جو غضب آیا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، اور جتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب میں گستاخی کی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی گستاخی والی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اے نبی، شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے باز نہ آئے۔ اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ کائنات بہت پست ہے، بہت پست ہے، بہت پست ہے۔ ان دونوں کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ قائم کر دینا، یہ اللہ کی جناب نے بہت بڑی گستاخی